فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے وہ امتی جنہوں نے اپنی زندگی میں کبیرہ گناہ کیے ہیں، کبائر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بھی کبیرہ گناہ ہیں مومن ہیں موحد، لیکن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، کبائر میں ملوث رہے۔ فرمایا الخطاؤون، خطا کار، مذنبین، گناہگار، متلوثین، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کیے ہوئے، گویا جن کے دامن میں نیکی کا ایک ذرہ بھی نہ ہوگا، بدی ہی بدی، برائی ہی برائی، خطائیں ہی خطائیں، بڑی بڑی غلطیاں، یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ آپ کی سفارش ان کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، میری سفارش ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو ترمذی شریف میں نقل کی گئی ہے، احادیث کی دیگر بڑی کتب میں بھی یہ حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ یہ حدیث ریاض الجنہ میں داخل ہوتے وقت مواجہہ شریف کی طرف جو ریاض الجنہ کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں پہلے دروازے پہ یہی حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے جلی اور موٹے الفاظ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو ایک دروازے پہ حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میری شفاعت ان کو حاصل ہوگی۔ اور اگلا جو دروازہ ہے وہاں وہی مشہور حدیث ہے، فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا زمین کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ ترین باغ ہے۔ تو یہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی ریاض الجنہ کے دروازے پہ لکھی ہوئی حدیث ہے۔ تو کبیرہ گناہوں کے مرتکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے مستفید ہوں گے۔